الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حق تعالی شانہ نے آپ حضرات کو بہت بڑا شرف عطا فرمایا ہے. الحمدللہ، بہت بڑا شرف، کیونکہ شرف کی دو ہی چیزیں ہیں. شرف کی دو ہی چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک علم ہے. یہی دو چیزیں شرف کی ہیں. جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شرف کی دو ہی چیزیں ہیں ہمارے حق میں، ایک اللہ نے ایمان دیا ہے اور ایک ہے کہ اللہ نے علم دیا ہے. ایمان نہیں ہے تو کفر ہے، کفر کا مال اور انجام سب جانتے ہیں. علم نہیں ہے تو جہل ہے، علم نہیں ہے تو جہل ہے. کہ جہل کا کیا انجام ہے اور جہل کا کیا مال ہے؟ کہ جہل کا مال آپس کے حقوق کی پائمالی ہے. کہ جہالت کی وجہ سے حقوق کی پائمالی ہوتی ہے. ہماری کتابوں میں گولستان مشہور کتاب ہے، سب جانتے ہیں، سب پڑھے ہوئے ہیں. حکمت کی کتاب ہے، حکمت کی کتاب ہے. شیخ شادی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر دونوں جانب میں جاہل ہوں تو ان کو زنجیروں سے باندھو گے تو زنجیریں بھی توڑ دیں گے. اگر ہے تو جانب لاہلا اگر بس زنجیر بغسلانا، اگر بزنجیر بندن بغسلانا. کیوں؟ کہ جہالت کا یہی مال ہے کہ حقوق کی پائمالی کرنا، اللہ کا حق، آپس کا حق، اپنے نفس کا حق، ان کی پائمالی جہالت سے ہی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہالت کے توڑ کے لیے اور جہالت کو ختم کرنے کے لیے علم اتارا ہے، اور یہ علم قطعی اتارا ہے. جی ہاں، جو غیر منسوخ ہے. جی ہاں، غیر منسوخ ہے. یہ اللہ کی حفاظت سے حفاظت میں رہے گا، ایسا علم ہے. لوگوں کے تخیلات، لوگوں کے عقول کا وہ نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک القائی چیز ہے. اس لیے یہ علم بہت بڑا شرف ہے اور حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ چونکہ ایمان دیا ہے اللہ نے، اور ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت. ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، کہ اللہ پر ایمان لائے یعنی اللہ کی اطاعت کریں گے. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے. تو اللہ کی اطاعت قائم کرنے کے لیے علم کے سوا دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اللہ کی اطاعت قائم کرنے کے لیے سوائے علم کی. نبیوں کی بعثت اطاعت کے لیے ہے اور نبی علم لے کر ہی آتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کہ جب کبھی ہم نے رسول بھیجے ہیں تو ان کی غرض و غایت آنے کی یہی ہوتی ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، زمین پر اللہ کی اطاعت کرائی جائے. یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے.
کہ اللہ کے اطاعت کی طرف دو. چنانچہ انبیاء کرام آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے. فاتقوا اللہ واطیعون فاتقوا اللہ واطیعون، یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے اطاعت کرو. تو اللہ کے اطاعت کرانے کے لیے نبوت کا کام ہے. اطاعت کی خاصیت ہے، اطاعت کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے رحمت آئے گی. جیسے معصیت سے غضب اترتا ہے، ایسے ہی اطاعت سے رحمت آتی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے. تو رحمت لانے کا راستہ وہ اطاعت کا راستہ ہے، اور اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے بھی یہی راستہ ہے. اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے انبیاء کرام کو علم سے نوازا ہے. علم دیا ان کو، اقتدار نہیں دیا، دوسری دنیا کی چیزیں نہیں دی، بلکہ ان کو ایمان اور ایمان کے ساتھ علم دیا. اس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا کیا جائے. اس علم کی دو قسمیں ہیں. ایک علم کی قسم وہ نبیوں کو جو دی، ایک قسم وہ ہے کہ جس میں بندوں کو ترغیب دی گئی ہے اللہ کی طرف آنے کی، اللہ کی طرف بھاگنے کی، اللہ کی بات ماننے کی ترغیب دی گئی ہے. علم ترغیب، علم ترغیب، علم ترغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ مجھ کو میرے عمل پر کیا ملے گا. جب میں اپنا عمل حکم کے مطابق بناؤں تو مجھ کو میرے عمل پر کیا ملے گا، اور میرا عمل حکم کے خلاف ہو جائے تو مجھے اس پر کیا سزا ہوگی. اس کو علم ترغیب کہتے ہیں. اس علم ترغیب کو عام کیا گیا ہے، کیونکہ یہ علم ترغیب حوادث کے ساتھ خاص نہیں ہے. مسائل کا علم حوادث کے ساتھ ہے. جس کو کوئی حادثہ پیش آئے وہ مسئلہ پوچھے، اور جس کو حادثہ پیش نہ آئے تو وہ نہ پوچھے، کیونکہ اس کا کام تو چالو ہے. مثلا جس کا روزہ ٹوٹ گیا تو وہ مسئلہ پوچھے، کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا میں کیا کروں، میری نماز ٹوٹ گئی میں کیا کروں. ہاں تو مسائل کا تعلق حوادث سے ہے. جی ہاں، کہ جو بات پیش آئے وہ پوچھو، جو بات پیش آئے وہ پوچھو. انما شفاء العی السؤال، حدیث شریف میں کہ انما شفاء العی السؤال. کہ حیران ہو گئے، تھک گئے، کہ حیران تھکنے کی کیا ضرورت ہے، پوچھ لیا کرو کہ کہاں راستہ ہے، کیا طریقہ ہے، کیا ترتیب ہے، تو بتانے والے بہت ملیں گے. دنیا کا رواج ہے، بتانے والے ملتے ہیں. حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھ لیا کرو تاکہ صحیح بات معلوم ہو جائے. تو یہ علم ہم کو دیا گیا ہے. تو میں نے کہا ایک علم وہ ہے کہ جن کے اندر بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، انعام اکرام ہے، تاکید ہے، اور اس کے خلاف ہونے پر تنبیہ ہے، زجر ہے، سزائیں ہیں. یہ ایک علم ہے ترغیب کا. اس کی افادیت یہ ہے کہ اگر یہ علم صحیح معنی میں زندگی میں آئے تو زندگیاں صحیح یقین سے آباد ہو جائے گی. کیونکہ فضائل کے علم سے یقین پیدا ہوتا ہے، فضائل کے علم سے یقین پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وعدے وعیدیں ہیں، اس میں عمل کے انجام بتائے ہیں. اس لیے فضائل کا علم اپنے اندر یقین پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ایمان کی دو ہی شاخیں ہیں. ایک شاخ ایمان کی یقین ہے، ایک شاخ ایمان کی خوف ہے. خوف یعنی تقوی، ایمان اور تقوی یہ ایمان کے دونوں پہلو ہیں. ایمان کے یہ دونوں پہلو ہیں، ایک یقین، ایک تقوی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ کہا کہ اگر
یہ بستیوں میں شہروں میں رہنے والے لوگ اپنے اندر ایمان پیدا کریں، یقین پیدا کریں اور تقویٰ پیدا کریں۔ تقویٰ منفی ہے، یقین مثبت ہے۔ یقین کی غایت اطاعت پر لے جانا، جتنا یقین ہوگا اتنی اطاعت ہوگی، جتنا یقین ہوگا اتنی عبادت ہوگی، جتنا یقین ہوگا اتنی انقیاد اور تابعداری ہوگی۔ یہ یقین کی خاصیت ہے۔ اور جتنا تقویٰ ہوگا اتنا اپنے آپ کو اپنے اللہ کی ناراضگی سے بچانے کا سامان ہوگا۔ یہ دو چیزیں ہیں، یقین تقویٰ، یقین تقویٰ، یہ اصلی مایا ہے۔ معصور دعا میں ہے اللہم اکرمنی بالتقویٰ وجملنی بالعافیہ، اللہم اکرمنی بالتقویٰ وجملنی بالعافیہ۔ ہمارے علم کی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ زندگیوں میں یقین آوے، جو اللہ کے اطاعت پر لے جاوے، دین کے تقاضے پورے کراوے، آخرت کی تیاری کراوے۔ اور دوسرا پہلو اس علم کا کہ تقویٰ ہے، کہ تقوی کی وجہ سے جتنی منفی چیزیں ہیں، جتنی ممنوع چیزیں ہیں، یہ زندگیوں میں سے نکل جائے۔ ہاں، یہ زندگیوں میں سے نکل جاوے اور زندگیاں صاف ستھری ہو جاوے، کیونکہ زندگی کا صاف ستھری ہونا ضروری ہے۔ ہاں، کہ زندگی صاف ہو، موت آسان ہو، یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے۔ جیسے حدیثوں کی دعاؤں میں ہے کہ زندگی صاف ہو، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ، کہ اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں اور آسان موت چاہتا ہوں۔ تو زندگی کا صاف ستھری ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کی ناپسندگی چیزوں سے ہاں وہ زندگیاں پاک ہو۔ اس کے لیے دیا گیا ہے علم۔ اس علم میں یقین بھی ہے، اس علم میں تقویٰ بھی ہے۔ اور دراصل یہ علم جو دیا گیا ہے وہ حقوق کی حفاظت کے لیے دیا گیا ہے۔ ہاں، جو انبیاء کرام کے علوم ہیں وہ حقوق کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اللہ نے دنیا کو دارالحقوق قرار دیا ہے اور آخرت کو دارالعجور بنایا ہے۔ یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے کہ یہ دارالحقوق ہے۔ کیوں کہ یہ تعلقات کی جگہ ہے، یہ تعلقات کی جگہ ہے۔ بنی آدم ان کی زندگی تعلقات پر مبنی ہے، بخلاف دوسرے حیوانوں کہ ان میں آپس کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے۔ جیسے ہمارے فقہا بتاتے ہیں کہ بقائے باہم یہ حیوانوں میں نہیں ہے، بقائے باہم ہمارے اندر ہے، کہ ہمارے آپس کے تعلقات ہیں، ہر لائن کے، معاش کے، معاد کے، ہر لائن کے ہمارے تعلقات ہیں۔ تو ان تعلقات کی وجہ سے حقوق قائم ہوتے ہیں، ان تعلقات کی وجہ سے حقوق قائم ہوتے ہیں۔ تو حقوق کی کون رہبری کرے؟ حقوق کی رہبری آدمی کی عقل سے نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق کی حفاظت کے لیے علوم نبوت اتارے ہیں، کہ علوم نبوت جو ہے وہ حقوق کی رہبری کے لیے ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے حضور نے پوچھا، یا معاذ اتدری ماذا حق اللہ، کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ دلیل ہے کہ انبیاء کرام کے علوم اللہ اور بندوں کے درمیان اور آپس کے درمیان میں جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کے لیے دیے گئے ہیں۔ اس لیے اگر کہ حقوق کی اگر پائمالی ہوگی تو فسادات ہوں گے۔ ہاں، پکی بات ہے کہ جہاں حقوق کی پائمالی ہوئی کہ فساد ہوئی، جہاں حقوق کی پائمالی ہوئی کہ فساد ہوئی۔ تو فساد کے بچنے کا راستہ یہی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کی یہی دعوت رہی کہ تم سب بھائی ہو، تم سب ایک ہی جگہ سے ہو، ایک ہی بنیاد سے ہو۔ ہاں، اس لیے اپنے آپ کے اندر یہ چیز پیدا کرو، کونوا عباد اللہ اخوانا۔
کہ اللہ کے بندے بنو آپس کے بھائی رہو، اللہ کے بندے بنو آپس کے بھائی رہو، کہ اللہ کا حق ہے اس کی عبادت کی جائے، آپس کا حق ہے بھائی چارے کا، انصاف کا، احسان کا، ایثار کا، یہ آپس کے حقوق میں ہے، یہ آپس کے حقوق میں ہے کہ انصاف سے رہو. کونوا قوامین بالقسط، کونوا قوامین بالقسط. حضور فرماتے ہیں امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے تمہارے درمیان میں انصاف سے رہوں، کہ بغیر انصاف کے حقوق کیسے قائم ہوں گے، بغیر انصاف کے حقوق کیسے قائم ہوں گے. اس لیے کہتے ہیں علماء کہ انصاف ہر وقت فرض ہے اور ظلم ہر وقت حرام ہے. اللہ اکبر. انصاف ہر وقت فرض ہے اور ظلم ہر وقت حرام ہے. کیوں کہ حقوق کی حفاظت اسی میں ہے. تو ہمارا علم جو ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے اور حقوق کی حفاظت کے لیے ہے، اسی سے دنیا کی سلامتی ہے. حقوق کی حفاظت سے ہی دنیا کی سلامتی ہے اور حقوق کی پائمالی سے دنیا کی پائمالی ہے. اس لیے ہم کو حقوق بتائے، ایک دوسرے کے درجے بتائے اور حکم دیا کہ انزلوا الناس منازلهم، انزلوا الناس منازلهم. ہر ایک کو اپنے اپنے درجے پر سمجھو، ہر ایک کو اپنے اپنے درجے پر رکھو. نہ ہر کس کا، نہ ہر زن زنست ہو، نہ ہر مرد مرد، خدا پنجہ انگوشت یکساں نہ کر. ہمارے یہاں فارسی پڑھائی جاتی تھی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے. وفاق المدارس ہمارے یہاں پڑھائی جاتی، 2 برس میں نے پڑھی ہے ماشاء اللہ. اور استاد کی خراسانی تھی، یہ محاورات کے ساتھ پڑھاتے تھے کہ ہمارا یہ محاورہ ہے، یہ محاورہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ نہ ہر زن زنست ہو، نہ ہر مرد مرد، خدا پنجہ انگوشت یکساں نہ کر. کہ ہر مرد نہیں، ہر ایک کا درجہ ہے. نہیں کہ سب کو ایک لاٹھی سے ہانکو، نہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے. نبی یہی فرما رہے ہیں کہ انزلوا الناس منازلهم. ہر ایک کو اپنے درجے پر رکھو، ان کے درجہ پہچانو. وَإِذَا آتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا محترم آدمی آوے تو اس کا احترام کرو وغیرہ. یہ چیزیں ہیں، یہ ہمارے علم میں ہے. جی ہاں، اللہ کا حق، رسول کا حق، کتاب کا حق، آپس کے حق. حقوق مولانا خامنہ کی کتاب ہے حقوق پر مستقل، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق پر بھی ان کی کتاب ہے، حقوق البہائم. کیوں کہ ان کا بھی حق ہے. جتنے تعلقات اتنے حقوق، جتنے تعلقات اتنے حقوق. اس لیے زندگی کے ہر پہلو پر یہ علم محیط ہے. اور زندگی کی ہر حالت کا اس علم میں احکام ہے. غریبی ہو تو غریبی کے احکام ہے، مالداری ہو تو مالداری کے احکام ہے، بیماری ہو تو بیماری کے، سفر ہے تو سفر کے، دشمنی ہو تو دشمنی کے، دوستی ہو تو دشمنی دوستی. ہر کیفیت کے ایسا علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. پورا آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو ہر لائن کے علوم ادا وجہ اتم دیے گئے. وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. آپ کو وہ تمام باتیں بتائی گئی ہیں، وہ سارے علوم دیے گئے ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے. کیوں کہ اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے. خصوصیت ہے آپ کی کہ آپ کو اولین آخرین کا علم دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے علوم علی وجہ الاتم اترے ہیں. ایمانیات ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، اخلاق ہو، تزکیات ہو، ہر لائن کے علوم پورے پورے. پھر آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے اپنے علوم کو اپنی دعوت سے جوڑا ہے. کیونکہ یہ علم ایک مشترک امانت ہے، وہ سب کے لیے ہے.
وہ سب کے لیے ہونے کی علامت و دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو بارش کے پانی سے تشبیہ دی ہے. تو بارش کا پانی کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ کہ زمین کی ہر مخلوق کے لیے، زمین کی ہر مخلوق کے لیے بارش کا پانی ہے، کیونکہ ان کی حیاتی پر موقوف ہے. زمین کی ہر مخلوق پانی کے محتاج ہے. ایسے ہی بنی آدم کا ہر طبقہ آپ کے علم کا محتاج ہے. مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث، کہ جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھے بھیجا ہے وہ بارش کے پانی سے مشابہت رکھتا ہے. تو بارش کا پانی جو ہوتا ہے وہ زمین کی تمام مخلوق کے لیے حیات کا ذریعہ ہے. اگر وہ رک جائے تو زمین کی مخلوق زندہ نہیں رہے گی. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے علم، یہ بنی آدم کے تمام طبقات کی نجات کے لیے ہے، تمام طبقات کی کامیابی کے لیے ہے. اقتدار والوں کا طبقہ ہو، زراعت والوں کا ہو، تجارت والوں کا ہو، ملازمت والوں کو، یہ معیشت کے طبقے ہیں، یہ سب کے لیے ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. تجارت کے فضائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، ملازمت کے فضائل ہیں، ملازمت کے مسائل ہیں، اقتدار کے فضائل ہیں، اقتدار کے مسائل ہیں، عبادت کے فضائل ہیں، عبادت کے مسائل ہیں. ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل. جی ہاں، یہ فضائل کے ذریعے سے یقین پیدا کرنا ہے، رغبت دلانی ہے. فضائل کے ذریعے سے یقین پیدا کرنا ہے کہ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی کی رغبت اپنے اندر پیدا کرو. تو فضائل کے ذریعے سے رغبت پیدا کرانا، کیونکہ جو چیز آدمی رغبت سے لے گا اسی سے فائدہ اٹھائے گا. اگر اس کی رغبت ہی نہیں ہے تو وہ کیوں فائدہ اٹھائے؟ تو زبردستی کی بات ہے. اس لیے دعوت میں لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا کام رغبت سے کریں، رغبت سے لیں، اپنا نفع سمجھ کر اپنے نقصان سے حفاظت کے لیے کریں. تو ایک علم ترغیب کا آتا ہے، اس کی وجہ سے دلوں میں یقین پیدا ہوتا ہے اور یقین اطاعت پر لے جاتا ہے. اس کا دوسرا پہلو وعید ہوتی ہے کہ وعیدوں کی وجہ سے خوف پیدا ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے اجتناب ہوتا ہے. اس طرح زندگی کی لائنیں سمجھتی ہیں، زندگی کی لائنیں سمجھتی ہے. یہ ترتیب ہے، تو یہ علم آتا اور ان سب کے مجموعے سے یہ کرانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم جس حالت میں آوے وہ پورا ہو جاوے، اس کو اطاعت کرے. تو اطاعت کرانے کے لیے یہ علم آیا. اس علم کو فرض کیا گیا امت پر کہ یہ فرض ہے، جیسے دوسرے فرائض ہیں یہ بھی فرض ہے. اس کی ترغیب دی گئی ہے، اس کی کوششیں کی گئی ہے کہ ہر طبقے کو اس کا علم ملے. صحبت علم کے لیے، صحبت عمل کے مقدار سمجھنے کے لیے. ہم کو جو علم ملا ہے وہ اسی طریقے سے ملا ہے کہ صحبتوں سے علم لیے گئے، صحبتوں سے عمل لیے گئے. تو وہ بغیر احتمال کے ہوتے ہیں. سکھائی پڑھائی میں احتمال ہوتا ہے، اس میں احتمال نہیں ہوتا. جی ہاں، صحبت کے علم میں احتمال نہیں ہوتا. تو وہ تو خود دیکھا ہے ایسا کرتے ہیں. یہ علم پھر اس علم کو عام کیا گیا ہر طبقے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کی ہے کہ اس کو سیکھو، اس کو سکھاؤ، اور جتنے تعلقات ہیں ان تعلقات میں اس علم کو رائج کرو. صحابہ کے گھروں میں جو خدام ہوتے تھے وہ بھی عالم بن جاتے، اعتماد کے قابل عالم بنتے. کیوں کہ ان کو اس طرح کی تربیت دی جاتی تھی. صحبت کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے، یہ تعامل کی وجہ سے. پہلے طبقے کا علم جو مضبوط ہوا ہے وہ تعامل کی وجہ سے اور صحبت کی وجہ سے ہوا ہے. اس میں احتمالات نہیں رہے، جو تعامل ہے.
اور صحبت ہے. جیسے ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں پکوان اور پکانے کی چیزیں سیکھ لیتی ہے. کیوں؟ اپنے ماں کی صحبت میں، اپنے ماں کی صحبت میں. جی ہاں، ذمہ داری اٹھا لیتی ہے. تو ایک طریقہ تھا تعامل کا اور صحبتوں کا، اس کے ذریعے سے صحیح علم دیا گیا اور پوچھنے کی اور سیکھنے کی تاکید کی گئی کہ پوچھو، سیکھو. پوچھا کیوں نہیں، سیکھا کیوں نہیں؟ انما شفاء العی سوال، کہ حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا، کہ کوئی وجہ نہیں تھی حیران پریشان ہونے کی. سیکھتے پوچھتے. انما شفاء العی سوال ترغیب دی ہے. اس طرح اس علم کو رائج کیا گیا ہے. یہاں رائج کیا گیا ہے. تعامل کی وجہ سے، ترغیب کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہر طبقے میں اپنا اپنا علم آیا. تاجروں میں تجارت کا علم، یعنی تجارت کے دین کا علم. زمینداروں میں زمیندار کے مہاجرین جو ہے وہ تاجر تھے، اور انصار جو ہے وہ زمیندار تھے. بیچ کا طبقہ جو ہے مزدوری طبقہ تھا. یہ جو ملازمتوں والا شعبہ ہے وہ اس زمانے میں نہیں تھا. یہ 3 طبقے تھے. جی ہاں، یہ 3 طبقے تھے، نوکریاں نہیں تھی. 3 طبقے تھے. تو ہر طبقہ اپنا اپنا علم لیتا تھا، ان کو علم دیا جاتا تھا. اس طرح صحبت سے، تعامل سے اس علم کو عام کیا گیا ہے تاکہ زندگی کی ذمہ داری سمجھے، اور زندگی کی ذمہ داری سمجھ کر کے جو حقوق ان پر قائم ہوتے ہیں اللہ کے اور اللہ کے علاوہ مخلوق کے، وہ پورے ہو جائیں. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر لائن کا کامل علم اتارا گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی دعوت ہر طبقے میں چلائی، اور ان کو اپنے اپنے علم سے آگاہ کیا گیا، ترغیب دی گئی. اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلا کر سکھایا. پھر جو سیکھ گئے ان کو داعی بنا کر چلایا کہ تم اپنے اپنی جگہ پر جا کر اس کے داعی بنو، اس کو سکھاؤ. تو اس طرح عمومی انداز سے یہ سیکھا گیا ہے. عمومیت ہی اصل ہے علم کے لیے. اس کی وجہ سے ہر طبقے میں علم آیا. بال کاٹنے والا بال کاٹنے کی شریعت جانتا تھا. بال کاٹنے والا بال کاٹنے کی شریعت جانتا تھا کہ بال کاٹنے کی کیا شریعت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مینا میں بال کٹوانے کے لیے گئے تھے. تو بال کاٹنے والا آیا، امام بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہنے لگا کہ دیر وجہ کا القبلہ. ہاں، کہ قبلے کی طرف منہ کرو. تو قبلے کی طرف منہ کیا، پھر خاموش رہے کہ کبیر. وہ کون ہے؟ مولانا صاحب ہے، بال کاٹنے والا نہیں. اللہ دیر وجہ کا القبلہ اور کبیر. اللہ اکبر بول. تو امام اللہ اکبر بولے. اوکے، پھر کہاں کہ اپنے چاہنے پہلو میرے طرف کرو، دانی طرف سے کاٹوں گا. تو کہتے تقریباً 6 مسئلے اس نے بتائے امام کو بال کاٹنے کے. یہ صحبت کا علم. تو امام حیران ہے. امام یہ جزیات اس کو اتنے استحضار کے میں نہیں لگا حاضر علم. امام نے پوچھا میں نہیں لگا میں حاضر علم کہ میں عطا ابن ابی رباح ہے. من عطا ابن ابی رباح عبداللہ بن عباس کے خادم ہیں. جی ہاں، مناسب کے عالم ہیں. یہ میں نے ان سے سیکھا ہے. اللہ کہہ رہا ہے. یہ مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو جس طرح اپنی دعوت ہے اسلام ایمان کی، اس طرح اپنی ہر سنت کو اس کو عام کیا ہے تعامل کے ذریعے سے.
ان کو تعامل کہتے ہیں. لکھائی پڑھائی تو تھی نہیں اس زمانے میں کہ کتابیں چھپتی ہو اور تقسیم ہوتی ہو، یہ سلسلہ نہیں تھا. تو کیا سلسلہ تھا کہ ہر آدمی اپنے عمل پر قائم تھا، اپنے عمل کو سنت شریعت کے مطابق سیکھتا تھا، اس کا داعی ہوتا تھا، اس کا معلم ہوتا تھا، اپنے زیر دستوں کو بتاتے تھے اور اپنے سے بالا دستوں سے سیکھتے تھے، اپنے سے بالا دستوں سے سیکھتے تھے، اپنے سے زیر دستوں کو سکھاتے تھے، اس طرح کرو، اس طرح کرو. اپنے خادم سے ابن عباس فرماتے ہیں جب میں غسل کروں تو مجھے دیکھنا، مجھے دیکھنا اور یاد دلانا، بھول جاؤں تو کیا یاد دلانا. تو آپ جانتے ہیں علماء کے تفردات ہوتے ہیں، علماء کے تفردات ہوتے ہیں، تفرد به فلان، تفرد به فلان، کوئی تفردات ہوتے ہیں. ابن عباس کے تفردات میں سے یہ تھا کہ وہ اپنے بدن کے ہر حصے کو 7 مرتبہ دھوتے تھے، عام امت 3 مرتبہ دھوتی ہے. تو یہ تفرد به فلان، ایسے تفردات علماء نے جمع کیے. وہ 7 مرتبہ دھوتے تھے، اس میں کبھی سہو ہو جاتا تھا تو ان کو رکھتے تھے کہ تم دیکھنا، اگر بھول جاؤں تو بتانا. تو خادم اپنی صحبت سے علم دین لیتا تھا اور ان کو علم دین لیا جاتا تھا. صحبت کا علم قوی ہوتا ہے، وہ قوی ہوتا ہے. تو ایک طریقہ یہ سکھایا گیا کہ اپنی صحبت میں رہنے والوں کو، اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ امر تھا، ان کو دین سکھاؤ، ان کو دوزخ سے بچاؤ، یعنی ان کو دین سکھاؤ. حضرت علی آیت کی تفسیر کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ، ان کو دین دو. تو ایک طریقہ یہ ہوا کہ رہنے والوں کو، ساتھ رہنے والوں کو اس لائن کا علم دیا جاتا تھا جس لائن کی ان کو ضرورت تھی. یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن میں طلب تھی، صلاحیت تھی. ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جن میں طلب نہیں ہے، طلب نہیں ہے، غفلت ہے، شعور نہیں ہے اپنی ذمہ داری کا. ان کو کیا کیا جائے؟ تو ان کے لیے یہ ہوتا تھا کہ وہ فوت بنا بنا کر کے پھیلایا تھا. چنانچہ جب قریش کی جنگیں ختم ہو گئی تو حضور نے کثرت سے وفد پھیلائے، کثرت سے. بعض وہ خود 6 مہینے رہتے تھے اپنی جگہ. ہم تو 4 مہینے کی بات کرتے ہیں، جی ہاں، وہ 6 مہینے اس زمانے. اور اس میں کوئی قتال نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں دعوت ہوتی تھی، سیکھنا سکھانا ہوتا تھا، سنت شریعت بتائی جاتی. ہاں، وفود کے ذریعے سے. کیوں کہ وہ آ نہیں پاتے یہاں، وہ یہاں آ نہیں پاتے، تو ان کے لیے یہ رہتا ہے کہ ان کے پاس جایا جائے. اسلام میں حرکت بھی ہے، سکون بھی ہے. اسلام میں حرکت بھی ہے اور سکون بھی ہے. اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے، اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے. چکی میں ایک پارٹ حرکت میں ہوتا ہے، ایک پارٹ سکون میں ہوتا ہے. اسی سے آٹا باہر آتا ہے، اسی سے پسائی ہوتی ہے. ایسے ہی اسلام ہے کہ سکون بھی ہے اور حرکت، اور کیا ہے؟ حرکت، یہ حرکت بھی ہے کہ حرکت سے تعزیہ ہوگا، حرکت سے تعزیہ ہوگا. اس کا تعزیہ ضروری ہے. ہاں، تو ایک پارٹ حرکت کرتا ہے تو تعزیہ ہوتا ہے اور چاروں طرف آٹا گرتا ہے. ایسے اللہ کے نبی نے امت کو حرکت دی ہے. نبیوں کی سنت ہے، نفر ہے، سفر ہے، ہجرت ہے، یہ ان کی زندگیوں میں ہے ہی. نفر، سفر، ہجرت. اور جیسا نفر، سفر، ہجرت سکون تعزیہ کے لیے، ایسے اس تعلیم پر قائم ہونے کے لیے استقامت کا بھی حکم ہے.
فاستقم کما امرت ومن تاب معك اے ومن آمن معك. کہ استقامت کا حکم نبی کو بھی ہے اور استقامت کا حکم امت کو بھی ہے کہ اپنے دین کے امور میں تعدیہ بھی ہو اور اپنی ذاتی اور انفرادی زندگی میں اس پر استقامت بھی ہو. جیسے نیچے کا پارٹ کہ وہ اپنی حالت پر رہتا ہے، اوپر کا پارٹ حرکت کرتا ہے. یہ مثال ہے اسلام کی کہ اسلام میں حرکت بھی ہے، اس لیے علم کو بھی حرکت دی گئی، عبادت کو بھی حرکت دی گئی. ہاں کہ اپنے علم کو، اپنی عبادتوں کو، اپنے اخلاق کو حرکت میں لاؤ کہ حرکت میں لانے کی وجہ سے دوسرے مستفید ہوں گے، متوجہ ہوں گے. اس لیے امت کو آپ نے حرکت بھی دی ہے اور استقامت کی تعلیم بھی دی ہے. اور یہی ہمارا کام ہے کہ جو خیر ہمارے پاس ہے اس خیر پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، اس میں ترقی کرنا. قائم رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ جمود آوے، بلکہ اس میں ترقی کرنا. اور اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ چونکہ علم ایک مشترک سرمایہ ہے، پانی کی طرح سے اس میں سب کا حصہ ہے، اس لیے حصے داروں کو اس کا حصہ پہنچے. اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اپنا حصہ لینے کے لیے طلب کے ساتھ آئیں گے، اس کو طلبہ کہتے ہیں. تو ہر زمانے میں ایسے لوگ بھی ہوئے کہ جو طلب کے ساتھ آتے تھے علم دین لینے کے لیے. تو حضور نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد تمہارے پاس لوگ آئیں گے علم کی طلب کے لیے، دین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے. اس لیے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنا. تو صحابہ نے اس کی پابندی کی ہے کہ جو لوگ طلب لے کر آئے ان کو ان کے استعداد کے مطابق دین دیا. عبداللہ بن عباس اپنی درسگاہ میں بیٹھ جاتے تھے اور وفود آتے تھے. یہ کون لوگ ہیں کہ تفسیر والے ہیں کہ بھیجو، تو ان کو تفسیر کا درس دیتے تھے. پھر وہ فارغ ہو گئے، وہ جانے لگے کہ اور کون ہے کہ فقہ والے ہیں کہ ان کو بھیجو. جو وقت فارغ ہوتا تھا ابن عباس کے درس سے تو وہ نکلتا تھا دروازے سے، تو دوسرا بھائی فضل ابن عباس وہاں کھڑے رہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کھانا کھا کے جانا. تو ایک خدمت کرے ایک تعلیم دے، ایک خدمت کرے ایک تعلیم دے. یہ دو بھائی یہ کام کرتے، آنے والوں کو تعلیم دینا. کوئی تفسیر کے لیے آیا، کوئی تاریخ کے لیے آیا، کوئی حدیث کے لیے آیا. ابن عباس ان کی ضرورت پوری کرتے تھے اور یہ ان کو ان کی خدمت کرتے. مہمان ہے ان کے ساتھ بھلائی کرنا کی وصیت ہے تو اس میں یہ بھی شامل ہے. تو اس طرح اس علم کو عام کیا گیا. یہ تو وہ دور تھا کہ لوگوں میں طلب تھی، وہ آتے تھے خود ہی. جی ہاں. پھر ہمارا دور آیا کہ اب لوگوں میں طلب نہیں ہے. اس دور کی سب سے بڑی کمزوری یہی کہ طلب ختم ہو گئی. طلب ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ کام طلب پیدا کرانے کے لیے کیا ہے. دعوت مقصد حیات کی طلب میں کہ مقصد حیات ہے وہ دین ہے، دین کا اتباع ہے، وہ مقصد حیات ہے. باقی سب طریقہ یہ کار ہے. تو مقصد حیات دین ہے، دین کا اتباع ہے، یہ مقصد حیات ہے. اتباع سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. آخری چیز اتباع ہے. اس لیے آخری کہ نبی بھی اتباع کا پابند ہے، امت بھی اتباع کی پابند ہے. نبی وحی کی اتباع کا پابند کرے گا، اس طرح ما اوحی الیک، اور امت سے کہا جائے گا کہ اپنے نبی کا اتباع کرو. تو اتباع پر ہماری بات آخری ہوتی ہے. اتباع کریں تو اتباع کے لیے صحیح علم کا ہونا ضروری ہے. صحیح علم آئے تو اس کا اتباع کرے تو پھر مقصد حاصل ہے. اس لیے آپ کے زمانے میں وفود بنائے گئے، بھیجے گئے. ہاں انہوں نے صحیح باتیں بتائی. ایک قسم انسانوں کی وہ بھی تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا ہے لیکن وہ آپ پر ایمان لائے جیسے ہم ہیں.
ہاں کیوں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تعلیم ان وفود کے ذریعے سے ان کو پوچھ کہ جب حج میں یا کسی سفر میں آپ کے ساتھ وہ لوگ جمع ہو جاتے تھے تو پوچھتے تھے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کیونکہ دعوت تو پہنچ گئی تھی، تعلیم پہنچ گئی، فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول۔ پھر جو بات ہوتی تھی وہ براہ راست پوچھتے تھے، دیکھا نہیں تھا بہت سے لوگوں نے، اور بغیر دیکھے آپ پر ایمان آیا ہماری طرح سے، کیوں کہ وہ وفود کے ذریعے سے اس دین کو عام کیا گیا تھا۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ طلب والوں کو طلب کے مطابق دیا جائے، بے طلب والوں کو ان کی دعوت دی جائے، ان کی منفعت سمجھائی جائے، آخرت سمجھائی جائے، کیونکہ وہ آ نہیں رہے۔ یہی سنت ہے، آج بھی یہی بات، تاکہ علم میں حرکت آئے۔ علم میں حرکت کا آنا بھی ضروری ہے، اور اپنے علم کا اتباع بھی ضروری ہے کہ ہر عالم اپنے علم کے تابع رہے۔ اپنے علم کے لیے تابع ہونا اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اپنے علم کے حدود سے باہر ہو جانا اس کو فسق کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ نے فاسق کہا، ان کی اکثریت فاسق ہے کے پاس، کیوں کہ وہ اپنے علم سے آگے نکل گئے، اپنے علم کے پابند نہیں رہے۔ ہمارے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے تقویٰ آیا، صحابہ میں سب زیادہ تقویٰ آیا، کیوں کہ علم کے لیے تقویٰ ضروری ہے اور تقوی کے لیے علم ضروری ہے۔ علم کے لیے تقویٰ ضروری اور تقوی کے لیے علم ضروری، تاکہ حدود قیود پر زندگی رہے۔ اس لیے علم کو صحبتوں سے لیا گیا۔ ہاں، جب صحبتوں سے علم ملا پھر اس کو اور آگے بڑھایا گیا، تصنیف سے، تعلیف سے، تدریس سے۔ ہاں، علماء نے اپنے علم کی خدمت کی ہے اور امت کی خیر خواہی کی ہے، یہ علماء نے کیا ہے، اپنے علم کی خدمت کی۔ یہ کتابوں میں نہیں تھا تو کتابوں میں لے آئے، متن میں نہیں تھا تو شرح میں لے آئے، نثر میں تھا تو نظم میں کیا، نظم میں تھا تو اس کو نثر میں کیا۔ علم کی خدمت، ضرورت کی وجہ سے علم کی خدمت کی، اور ہر جگہ کی۔ اگر جیل میں گئے تو جیل میں بھی، جیل میں بھی کہ جیل میں کیا کریے، جیل میں پڑھا گیا۔ حضرت مسجد رحمۃ اللہ علیہ ایک قیدی کو جیل میں تعلیم الاسلام پڑھا رہے تھے۔ انگریزوں کے زمانے میں جیل ہو جاتی تھی تو کیا پڑھائیں گے، قیدی ہے وہ تعلیم الاسلام پڑھ رہا ہے، اپنی طرح اسلام بخاری شریف پڑھاتے رہے، اور جیل میں تعلیم الاسلام پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے، جی ہاں کام ہے کہ جو جہاں ملے اس کو علم دینا، اس کو علم کے لیے تیار کرنا، جی ہاں، تاکہ زندگی کی ذمہ داریوں کو اس علم کے وجہ صحیح سمجھے۔ اب امت میں اس کی رغبت ختم ہو گئی، تو رغبت پیدا کرانے کے لیے اللہ کے ہاں فضائل کا علم ہے، وہ اسی لیے اترتا ہے۔ ان کو فضائل سناؤ، ان کو اس کی برکتیں بتاؤ، ان کا نفع سمجھاؤ، اس کے نہ ہونے کا نقصان بتاؤ، تو رغبت پیدا ہوگی۔ یہ ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے علم دینے کی، کہ اس کی رغبت پیدا کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر یہ علم اتارا ہے ترغیب کا، اور نبیوں کو مبشر اور منذر بنایا ہے، ترغیب دینے والے۔ یہ آسان اسلوب ہے، یہ اسلوب آسان ہے کہ رغبت کری جائے، خوف دلایا جائے، دیکھو یہ نقصان ہوگا، یہ کرو، نہیں تو یہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ علم ترغیب ہے، یہ تمام نبیوں پر اترتا ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، یہ علم تمام نبیوں کو اترتا ہے، کیونکہ یہ بنیادی ہے، اس سے یقین پیدا ہوتا ہے، اس سے خوف پیدا ہوتا ہے، پھر زندگی کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے جو احکامات ہیں اس پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ بات پیدا نہیں ہوتی، احکام کے اوامر نازل نہیں ہوتے، ابتدا پیدا ہو جائے پھر احکام اترتے ہیں۔ لوگ شراب پی کر نماز پڑھنے آتے تھے، شراب حرام نہیں ہوئی، کیوں کہ حرام سے بچنے کی استعداد نہیں پیدا ہوئی ہے۔
حرام سے بچنے کی استعداد نہیں پیدا ہوئی ہے تو پی کر آتے تھے. تو یہ نہیں کہا مت پیو کہ نشے کی حالت میں نماز میں مت آؤ، تو ابھی استعداد نہیں پیدا ہوئی. حرام سے بچنے کے لیے، فرائض کو ادا کرنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے. اس لیے ہمارا پہلا نمبر لا الہ الا اللہ ہے. ایمان کی طاقت پیدا ہوگی تو جیسے بدن کی طاقت پیدا ہوتی ہے تو بدن کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، ایسے ایمان کی طاقت پیدا ہوگی تو ایمان کے تقاضے پورے ہوں گے. حرام سے بچنا نصیب ہوگا، فرائض پر قائم ہوگا، حقوق ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. اس لیے ایمان کی محنت دی ہے. ایمان کے لیے محنت کرو، ترغیب دو، نقل و حرکت کرو کہ ایمان میں زیادتی آئے، تاکہ فرائض ادا ہو جائیں، حرام سے بچنا نصیب ہو جائے. زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں آپس کی نصرت کی دوسری وہ پوری ہو جائے. یہ محنت دی گئی، اس محنت کے کا یہ منفعت ہے. اس محنت میں سب کو جوڑا گیا ہے، عوام کو بھی، اہل علم کو بھی، تاکہ ہر ایک کی صلاحیت اس میں لگے. اس لیے عام لوگوں سے بھی اس کا تقاضا ہوتا ہے اور حضرات اہل علم سے بھی. اہل علم دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک اہل علم وہ قسم ہے جو امت کا مرجع بنے ہوئے ہیں. مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں مفتی کفایت اللہ صاحب تھے، حضرت مدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا لاہوری صاحب تھے. یہ قسم تھے، یہ مرجع کہلاتے ہیں. مرجع کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، تو اس کام کے لیے اس مرجع کی طرف رجوع کیا گیا. ان حضرات نے اس کی تصویر کی، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. اس کی تصویر ہوئی. جب اس کی تصویر ہوئی تو دوسرا طبقہ علماء کرام کا یہ ہے اہل خدمت. یہ خدمتوں میں ہے، تصریف میں، تعلیف میں، تدریس میں، خطاب میں، امامت میں، یہ خدمات والے ہیں، خدمت کرنے والے علماء. جی ہاں، اہل خدمت امت کی خدمت کریں گے. تو اہل خدمت سے ہم تعاون مانگتے ہیں، ان حضرات سے تصویب مانگتے ہیں کہ وہ حضرات تصویب کریں کہ یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کام بے داغ ہے. اور جو اہل خدمت ہیں ان سے کیا مانگا جاتا ہے کہ حضرات تعاون کریں. ان تو ہے خدمت والے، اس لیے ان حضرات سے اس کام میں ایک سال مانگتے ہیں تعاون کے لیے. ورنہ تو ساری زندگی کرنا ہے. لیکن جو ایک محنت چل رہی ہے اس کی معاملت کے لیے کہا کہ حضرات علماء کرام اس کام کے لیے ایک سال لگائے، ایک سال لگائے، اور ایک سال لگا کر اپنی ذمہ داری کو اس محنت کے ذریعے سے اچھی طرح سمجھے، پھر پوری امت میں اور پورے عالم میں اس کو عام کرنے کی نیت کر کے اسے کرتے رہیں. یہ مختصر بات ہے ہماری. اس لیے آپ حضرت سے یہی استدعا ہے کہ آپ بتائیں اس کے لیے اپنے آپ کو ایک سال کے لیے کون کون تیار ہیں.